ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم. رواہ الترمذی. اس دینی مجلس میں موجود موقر علماء کرام، رابطہ کمیٹی اردو جعلیات کے ذمہ داران، قریب و بعید سے آئے ہوئے میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام اور بہنوں، ایک طویل اور اہم ترین عنوان ہمارے سامنے ہے جس پر آج بیٹھ کر ہم کو کہنا سننا ہے. ایک ایسی چیز جس سے ہماری دنیا کی زندگی کا بھی تعلق ہے اور اس میں کامیابی ہمارے لیے آخرت کو نجات اور فلاح بناتی ہے. اس معاملے کو سمجھنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کا رخ طے کرنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تم کو آزماتے ہیں شر اور خیر کے ذریعے امتحان کے طور پر. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور پلٹ کے تم کو ہماری پاس آنا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں زندگی دی اور یہ زندگی موت پر ختم ہو جاتی ہے، لیکن موت کے بعد ایک دوسری زندگی شروع ہوتی ہے جو انجام کی زندگی ہے. اس انجام کا مدار موت سے پہلے کی زندگی پر ہے جو امتحان کی زندگی ہے. دنیا کی زندگی ابتلا کی ہے، ابتلا والی زندگی ہے، اور مرنے کے بعد آخرت والی جو زندگی ہے یہ اس میں کامیابی یا ناکامی لانے والی زندگی ہے. اس زندگی کا مدار اس زندگی پر ہے. آخرت میں انسان کو کیسی زندگی ملے گی اس کا مدار اس پر ہے کہ دنیا میں اس نے کیسے زندگی گزاری. یہاں جو زندگی ملی ہے اس میں امتحان اور آزمائش ہے. یہاں عمل کا موقع ہے، وہاں عمل کا موقع ختم ہو جائے گا، وہاں انجام سامنے آئے گا، یا تو کامیابی یا ناکامی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تم کو آزماتے ہیں شر کے ذریعے سے، خیر کے ذریعے سے، امتحان کے طور پر. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور پلٹ کے تم کو ہماری پاس آنا ہے. معلوم ہوا جب تک زندگی ہے تب تک امتحان ہوتا رہے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قاعدہ ہے، یہ بدلے گا نہیں. اور اس امتحان سے، اس ابتلا سے، اس اختبار سے کسی کے لیے بھی فرار ممکن نہیں ہے. جو بھی دنیا میں آیا ہے اس کا امتحان ہونا ہے.
دنیا میں اللہ تعالیٰ نے شر اور خیر دونوں کو رکھا ہے، اور ان دونوں چیزوں کے ذریعے سے اس کو آزمایا جائے گا کہ وہ اللہ کا بندہ بن کر جیتا ہے یا شیطان کے پیچھے نکل جاتا ہے یا نفس کی خواہشات کے پیچھے چلا جاتا ہے، وہ آخرت کے لیے جیتا ہے یا دنیا ہی کو مقصود بناتا ہے، وہ اللہ کے دین کو اپناتا ہے یا اپنی منمانی والے راستے پر چلتا ہے، وہ کا رخ کیا ہے، جس راستے پر وہ چلتا ہے اس میں کون سے راستے کا وہ انتخاب کرتا ہے، صراط مستقیم کا یا شیطان کی راہوں کا۔ اور یہ ہر قدم پر امتحان ہوتا ہے، انسان کو ہر آن فیصلے کرنے پڑتے ہیں، ایک دن میں کئیوں چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں اور اس میں اس کو انتخاب کرنا پڑتا ہے، یہ کرنا ہے یا یہ۔ پھر چاہے وہ عبادات کا معاملہ ہو، چاہے وہ خاندانی معاملات ہوں، چاہے وہ تجارت کا معاملہ ہو، چاہے وہ سیاسی معاملات ہوں، انفرادی اپنی ذات سے متعلق ہو یا دوسری مخلوق سے لوگوں سے متعلق ہو، اللہ کے باب میں ہو یا مخلوق کے باب میں ہو، فیصلے ہر آن ہر لمحہ انسان کو کرنے پڑتے ہیں۔ اس میں وہ کیا چنتا ہے اس پر اس کا نتیجہ اور انجام ڈیپینڈ کرتا ہے، اور یہ اللہ نے بنایا قاعدہ، اس کو آپ بدل نہیں سکتے۔ اب یہ بولنا کہ بھائی نہ ہوتا امتحان تو کتنا اچھا ہوتا، اللہ نے کیوں رکھا ہے امتحان، اللہ نے کیوں بنائی جنت، اللہ نے کیوں بنائی جہنم، دنیا میں کیوں ڈالا مجھ کو، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ بہت سارے پڑھے لکھے لوگوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ اس طرح کے سوالات پر بحث کرتے ہیں کہ اگر امتحان نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، کیوں زبردستی کیوں امتحان میرا، کیوں مجھ کو زندگی ملی، مجھ کو نہیں چاہیے تھی، کیوں بھیجا گیا مجھ کو دنیا میں، مجھے نہیں آنا چاہیے تھا، مجھ سے پوچھا نہیں کسی نے، زبردستی ڈال دیا۔ لیکن دنیا کے دوسرے معاملات میں ایسا نہیں کرتا، اس ملک میں کیوں پیدا ہوا دوسرے ملک میں کیوں نہیں بات کرتا، کبھی پکڑ کے چلتا ہے کہ ہاں میں اس ملک میں پیدا ہوا ہوں، اب میرا پاسپورٹ یہیں کا رہے گا، قوانین یہیں کے رہیں گے، میری چوائس نہیں تھی لیکن ٹھیک ہے میں آ گیا، اسی پلانٹ پر میں کیوں آ گیا۔ اللہ کو مانے نہ مانے، کہیں نہ کہیں اس کو کسی نہ کسی بات پر ٹھیک ہے آگے اب کیا کرنا ہے، اس طرح سے چلنا پڑتا ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں میں دین کے معاملے میں اس طرح کے سوالات پر بحث بہت ملے گی، دنیا معاملات میں وہ نہیں کرتے۔ آگ کا قانون ایسا ہی کیوں، پانی کا قانون ایسا ہی کیوں، اس پر وہ بحث نہیں کرتے۔ یہ قانون ایسا ہے، آگ جلاتی ہے، پانی ڈبوتا ہے، انسان کو بھوک پیاس لگتی ہے، پہاڑ سے گرے تو ہڈی ٹوٹتی ہے، آدمی مر جاتا ہے، کشتیاں پانی میں چلتی ہیں، ہوائی جہاز ہوا میں اڑتا ہے، یہ قانون ہے، وہ فطرت کے قوانین مان کر اس کو چلتے ہیں، لا آف نیچر اس کو مان کے چلتے ہیں، چاہے وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے، لیکن یہ مانتے ہیں کہ کچھ قوانین ہیں جو پہلے سے بنے ہوئے ہیں۔ اب ہم اس پر بحث کریں کہ یہ قانون ایسا کیوں ہے، گریوٹی اتنی ہی کیوں ہے، وہ اس پر بحث نہیں کرتے۔ یہاں ہوا کا دباؤ زیادہ ہے، وہاں کم ہے، نہیں ہے، ہوا ہی نہیں ہے وہاں پہ۔ تو دنیاوی اعتبار سے چاہے کتنا ہی سائنسی ذہن کیوں نہ ہو، وہ دنیا کے معاملات کو مان کے آگے چلتا ہے، پیچھے جا کے نہیں سوچتا ہے کہ ایسا ہی کیوں ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں بولتا ہے وہ۔ حتیٰ کہ ایسی چیزیں جو اسلامی اعتبار سے غلط ہیں اور عقل میں بھی نہیں آتی ہے کہ انسان بندر سے انسان بنا اور بے جان میں جان اپنے آپ آئی، وہ بھی مان کے چلتا ہے، کیونکہ سائنسداں کہہ رہے ہیں، بس ان کی اپنی تحقیقات ہیں اور توڑ جوڑ کے انہوں نے بنا لیا ہے، ایک تھیوری بنا لی، اس کو مان کے چلتا ہے۔ ایسے کئی قوانین ہیں ان کو مان کے چلتا ہے، لیکن جیسے دین کا معاملہ آتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات آتی ہے، ایسی بحثیں کرنے لگتا ہے جس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے۔
کیوں زندگی ملی، کیوں دنیا میں آئے، کیوں جنت جہنم ہے، کیوں دین پہ چلنا پڑے گا، کیوں ہم کو ایسا بنایا گیا. یہ اس بات کی علامت ہے کہ آدمی انجام کے بارے میں سیریس نہیں ہے. دنیا معاملات میں سوچتا کہ میں ان سوالات پہ سوچوں گا، دنیوی سوالات پر زندگی رکی رہے گی. بھائی مان کے چلو، آگے بڑھو. جاپان والے اس بات پر بحث نہیں کرتے ہیں کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، نہیں آنا چاہیے تھا. وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ گھر کیسے بنانے چاہیے کہ زلزلے میں نقصان نہ ہو. وہ اس پر بحث نہیں کرتے ہیں کہ زلزلہ کیوں ہے، نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، روکنے کے لیے کیا کر سکتے. وہ جانتے ہیں یہ ہے، اس کو مان کے چلو، اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے. ہم اس دنیا میں آ چکے ہیں، اب آگے کیا؟ ہم اس امتحان میں ڈال دیے گئے ہیں، اب آگے کیا؟ کیا کامیابی کی پاسبلٹی ہے؟ تو اب یہ دیکھو کہ امتحان میں تو آ گئے ہیں، اب کامیاب ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا اور ناکامی سے بچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم اس سے باہر نہیں جا سکتے. ابھی یہ بہت اہم چیز ہے جو جدید ذہن کے لیے جاننا ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے اس کو، ورنہ اسی بھول بھلیا میں پڑا رہتا ہے اور الحاد کی طرف چلا جاتا ہے. اور الحاد بھی اس کو سکون نہیں دیتا ہے، وہ سلوشن نہیں ہے. ایتھیزم جس کو کہتے ہیں، کسی کو نہیں مانتا میں، نہ اللہ کو مانتا ہوں، نہ اس کو مانتا ہوں، نہ آخرت کو مانتا ہوں، نہ دین کو مانتا ہوں، بس کیونکہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. ہمارے کئی سوالات کے جوابات مجھ کو نہیں مل رہے، حالانکہ اس کو جوابات ہوتے اس کو ملے نہیں، لیکن پھر وہ دین کو نہیں مانتا ہے. اور ایسے آدمی کو دین چھوڑنے پر سکون بھی تو نہیں ملتا ہے، وہ حل بھی تو نہیں نکلا نا. دین کو چھوڑا اس لیے کہ اس میں جوابات نہیں ہیں، باہر جواب ملے. وہی سوالات ہیں، ان کا جواب باہر بھی تو نہیں ہے. اگر واقعی تلاش کرتا تو دین میں جواب ملتا اس کو. لا علمی، جہالت انسان کو الحاد تک لے جاتی ہے. اللہ رب العالمین نے ہم کو بتایا ہے دنیا میں تم کو امتحان کے لیے ڈالا گیا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، یہ اللہ کا انتخاب ہے. وہ مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ پوری کائنات کا رب ہے. اس سے ہم نہیں پوچھ سکتے تو نے امتحان کیوں رکھا. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ نے فرمایا اللہ سے نہیں پوچھا جا سکتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا. جو کچھ اللہ کرتا ہے اس کا کوئی محاسبہ نہیں کر سکتا. وہ مالک ہے، جو چاہے کرے. لوگوں سے پوچھا جائے گا تم نے ایسا کیوں کیا. غلام مالک کا محاسبہ نہیں کر سکتا ہے، مالک غلام کا محاسبہ کر سکتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کرتا ہے کیا ایسا کچھ ہوتا ہے جس میں غلط ہوتا ہے؟ نہیں. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے. انسان کے جذبات، اس کی حاجات، اس کے منافع، اس کے لیے کامیابی، اس کی قسمیں ہیں، اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں جانتا ہے، بلکہ واقعی اللہ ہی جانتا ہے. الا یعلم من خلق، اللہ نے فرمایا کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا. انسان خود اپنے آپ کو جتنا نہیں جانتا اتنا اللہ اس کو جانتا ہے. ہم کو اپنے آپ کو سمجھنے میں سال لگ جاتے ہیں. بڑھاپے کے قریب سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے زندگی میں بہت غلطیاں کی، کاش کہ میں یہ کرتا، کاش کہ میں یہ نہیں کرتا. تب جا کے سمجھ میں آتا ہے. اپنی زندگی کے فیصلے، انسان کا بڑھاپا ان فیصلوں پہ پچھتاوے کا زمانہ بن جاتا ہے. اگر واقعی اتنے ہم عقل مند ہوتے تو پچھتاتے نہیں. ہم نہیں جانتے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. ایک معمولی دنیا کا ایک عام اندھا بھی اس پر اعتماد کرتا ہے جس کے پاس آنکھ ہے. بتاؤ بے راستہ کہاں ہے، جیسا اس کو بتایا جاتا ہے چپ چاپ چلتا ہے، بحث نہیں کرتا. ہم نہیں جانتے، ہم کو نہیں معلوم، اللہ کو معلوم ہے، اس کو سب کچھ معلوم ہے. اور اس نے اپنے نبی کو بتایا
کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور اس مقصد میں کامیابی کے لیے صحیح راستہ کون سا ہے، صحیح کام کیا کرنا چاہیے، گڑھا کہاں ہے، راستہ کہاں ہے، منزل کہاں ہے، راستے میں دشواریاں کیا ہیں، ان کا حل کیا ہے، انسان کی نفس کی کمزوریاں کیا ہیں، اس کا علاج کیا ہے۔ امتحان میں ڈالا تو ہم کو یوں ہی چھوڑ نہیں دیا، معلوم کرو تمہارا امتحان کس چیز میں ہے، معلوم کرو اس کا انجام کیا ہے، تم خود سے معلوم کرو، نہیں کیا اللہ نے ایسا۔ امتحان میں ڈالا، ہر اعتبار سے رہنمائی دی، امتحان کس چیز میں ہوگا بتایا، امتحان کا انجام کیا ہوگا یہ بتایا، کتنا سیریس معاملہ ہے بتا دیا، اور اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے یہ بھی بتایا، کن وجوہات سے ناکام ہوتا ہے یہ بھی بتایا، ان کمیوں کا علاج کیا ہے یہ بھی بتایا۔ اپنے رسول کو بھیج کر اپنی کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کامل رہنمائی عطا فرمائی، کہ کہیں اس کو بے یار و مددگار چھوڑا نہیں کہ اس کو معلوم نہیں کیا کرنا ہے، سب کچھ بتا دیا اس کو، زندگی کے سارے معاملات جو اس کو نجات کے لیے ضروری بتا دیے۔ اسی کا ایک حصہ جس پر آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں، فتنے اور آزمائش ہے، جو کہ ہماری زندگی کے لیے بہت بڑا معاملہ ہی ہے، اس پر ہماری کامیابی کا مدار ہے، ہم آخرت میں کامیاب ہوں گے یا نہیں، بلکہ دنیا میں بھی اس کا مدار اس پر ہے کہ ان آزمائشوں میں ہم کھرے اترتے ہیں کہ نہیں، ہم کامیاب کیسے ہوں۔ دنیا کی کامیابی چھوٹی کامیابی ہے، یا ٹھہرنا کتنا ہے، ہم کو گاڑی آئی جانا ہے۔ ہماری مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی پلیٹ فارم پہ رکا ہوا ہے، ایئرپورٹ پہ ہے، اس کی فلائٹ ہو گئی، وقت آ گیا اس کو، اب وہاں اس کے لیے دنیا میں چوائس ہوتی ہے جائے نہ جائے، آخرت کے سفر کے لیے چوائس نہیں ہے، فرشتہ آ کے لے جاتا اس کو اٹھا کے لے جاتا ہے، کب آئے گا بتایا نہیں ہے۔ اتنی مختصر زندگی ہے کہ جس کی انتہا کا ہم کو علم نہیں ہے، جس کے ختم کا ہم کو علم نہیں، کب ختم ہو جائے گی، اچانک۔ اصل زندگی آخرت کی ہے۔ تو یہ جو امتحان کی زندگی ہے، اسی لیے اللہ نے پہلے موت کو ذکر کیا، کل نفس ذائقۃ الموت، پھر زندگی کے بارے میں بتایا، یاد رکھو ایک دن مرنا ہے تم کو، ایک دن مرنا ہے، جس دنیا میں تم ہو ہمیشہ کے لیے نہیں ہو، اس کا اختتام ہے۔ پھر جو درمیان میں زندگی ہے تمہاری موت سے پہلے کی، اس زندگی کی کیفیت کیا ہے، تم کو اپنا ایٹیٹیوڈ کیا رکھنا چاہیے، اس زندگی کے بارے میں تمہارا زاویہ نگاہ کیا ہونا چاہیے۔ انجوائے کرنا ہے ہم کو یہاں پہ، یہ ہماری زندگی ہے بھائی، مزے اڑا لو یہاں پہ، آزادی سے جیسا چاہے جی لو، کریئر، اپنی زندگی کے بارے میں، فیملی اور دنیا کی ساری چیزیں اس میں لگے رہو، اچھے سے اچھا بنا لو اس کو، یہ گول ہے۔ اس کی حیثیت کیا ہے دنیا کی؟ اللہ نے فرمایا اس کی حیثیت یہ ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اس میں تمہارے لیے اچھے حالات بھی آئیں گے، برے بھی آئیں گے، لیکن یہ اچھے حالات بطور انعام نہیں ہے، برے حالات بطور تذلیل نہیں ہے، اصل اس کا مقصد ہے تمہارا امتحان۔ دونوں طرح کے حالات تم پر ڈالے جائیں گے، اچھے برے، اور دنیا کا کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس پر دونوں قسم کے حالات نہ آئیں، کتنا بھی مالدار کیوں نہ ہو، برے حالات اس پر بھی آنے ہیں، کبھی بیماری کے اعتبار سے، کبھی سیاسی اعتبار سے، کبھی فیملی کے اعتبار سے، کبھی فائنینشلی اعتبار سے بھی آئیں گے، ان کے بھی اپنے فائنینشیل مسائل ہوتے ہیں، بڑے مالداروں کے۔ آزمائیں گے تم کو، ہر دن آزمایا جائے گا، کوئی دن آزمائش سے خالی نہیں ہوگا۔ پھر آزمائش کے بعد کیا؟ پھر محاسبے کے لیے اور جزا کے لیے اللہ کے پاس پیش کیا جائے گا، ثم الینا ترجعون، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اس کے بعد ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہ حیثیت ہماری ہے۔ تو یہ جو دنیا کی زندگی ہے آزمائش اور امتحان کی ہے، اور دنیا جہاں آزمائشیں ہیں یہاں فتنے بھی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب تکون بین یدی الساعہ، قیامت کے قریب
قیامت سے پہلے پہلے فتنے ہوں گے. کیسے فتنے ہوں گے؟ کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کے تاریک ٹکڑوں کی طرح. اندھیری رات کے مختلف حصے ہوتے ہیں جس میں ایک حصہ دوسرے سے زیادہ اندھیرے والا ہوتا ہے. تو اندھیری رات کے تاریک ٹکڑوں کی طرح وہ فتنے ہوں گے. تاریکی میں کیا ہوتا ہے؟ اندھیرے میں ہوتا کیا ہے؟ انسان کو کچھ سوچتا نہیں ہے. راستہ کون سا اور گڑھا کہاں ہے، رسی ہے کہ سانپ ہے، انسان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. اندھیرے میں انسان اکثر گڑھے میں گر جاتا ہے، کھائی میں گر جاتا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو ایسا دور بعد میں آنے والا ہے جس میں انسان کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا کرے. تاریکیاں ہوں گی، جہالت کی، گمراہیوں کی. تو فتنوں کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا کہ آنے والا دور، اس میں فتنے اور زیادہ شدید ہو جائیں گے اور انسان کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ وہ کیا کرے. ایسے وقت میں اگر اس کے پاس کتاب و سنت کا علم ہو اور وہ اس علم کو اپنے لیے نور بنائیں، تو ان اندھیرے فتنوں میں، تاریکی کے فتنوں میں یہ علم اس کے لیے نور بنے گا. اس عنوان پر ہم کو گفتگو کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ آنے والا دور فتنوں کا دور ہے جس میں فتنے اور بڑھیں گے، کم نہیں ہوں گے، جیسا کہ آگے ہم دیکھیں گے. اس کے لیے ہم کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس آزمائش میں، اس امتحان میں، ان فتنوں میں ہم برباد ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں، گمراہ ہو جائیں اور ہمارا نقصان ہو، ہم آخرت میں ناکام ہو جائیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم فتنوں کے بارے میں جانیں اور ان فتنوں کے بارے میں ہم دیکھیں کہ ہم کو کیا کرنا ہے. تو اس اعتبار سے آج کا جو ہمارا یہ پورا دورہ علمیہ آپ اس کو کہیں یا خطاب اس کو کہیں، اسی عنوان کے گرد گھومے گا اور بات لمبی ہوگی. فتنہ، اس کا معنی کیا ہے؟ فتنوں کے بارے میں اہل علم نے کیا کہا ہے؟ کتنی قسم کے فتنے، کہاں کہاں سے آزمائش ہوگی؟ پھر فتنے شر کے اعتبار سے، جس کو فتنہ شر والا فتنہ ہوتا ہے، اس کی شکلیں کیا ہیں؟ پھر ہم کو ان فتنوں میں کرنا کیا چاہیے تاکہ ہم کامیاب ہوں، گمراہی سے بچیں، اس کے لیے ہم کو کرنا کیا ہے؟ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں، مصیبتیں، پریشانیاں زندگی میں آتی ہیں، ان میں کیا حکمت ہے؟ کیوں ڈالتا ہے اللہ پریشانی بندوں کے اوپر؟ اسلام اس کا جواب دیتا ہے. دنیا میں بہت سارے لوگ چلے گئے ایسے، اور دنیا میں پریشانی کیوں آتی ہے اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا. کیوں زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں؟ اسلام اس کا جواب دیتا ہے. کیوں آتی ہیں؟ قرآن و سنت سے ہم دیکھیں گے. ان کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں بہتر پہلو کیا ہے؟ ان پریشانیوں میں، مصیبتوں میں انسان کے لیے بھلائی کا پہلو کیا ہے؟ اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس میں کامیاب ہونے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے. ان آزمائشوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں انسان کیسے ٹکا رہے اپنے دین پر اور کیسے کامیاب ہو آخرت میں. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بہت بڑا عنوان ہے. ہم لوگ کوشش کریں گے کہ مکمل ہو جائے. اللہ تعالی ہمارے لیے آسان فرمائے کہ یہ ایسا عنوان ہے کہ اتنے وقت میں اس کو سمونا، ایک اتنا مشین کی طرح تو کام نہیں ہو سکتا ہے، بات کبھی لمبی بھی ہو جاتی ہے، کسی ایک جز پر زیادہ تفصیلی سمجھانا پڑتا ہے عوام کو، تو یہ ہو سکتا ہے. لیکن ہم کوشش کریں گے کہ بات پوری کی پوری ہماری مکمل ہو جائے. اللہ تعالیٰ آسان کرے ہمارے لیے. فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں لفظ فتنہ کا معنی کیا ہے؟ اس تعلق سے ابن فارس کہتے ہیں اپنی کتاب معجم مقایس اللغہ میں، الفاء والتاء والنون اصل صحیح يدل على ابتلاء واختبار. بنیادی معنی فتنہ کا کیا ہے؟ یہ 3 حروف سے بنا ہوا ہے، فا، تا اور نون. عربی زبان کے الفاظ جو ہیں اس طرح سے حروف سے بنتے ہیں، اس پر سارے الفاظ اس پہ ٹکے ہوئے ہوتے ہیں. عربی زبان کا طالب علم اس کو جانتا ہے. تو یہ 3 حروف سے لفظ بنا ہوا ہے فتنہ، فتنہ، فا، تا، نون. اور کہتے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ یدل علی ابتلاء واختبار. آزمائش اور امتحان کے لیے لفظ آتا ہے. اختبار
ایگزامز جس کو آپ کہتے ہیں، امتحان، ابتلا، مبتلا کرنا کسی پریشانی میں، کسی امتحان میں، کسی آزمائش میں، کسی تکلیف میں، کسی حالت میں، تو کسی حالت میں ڈال کر آزمانا، کوئی چیز سامنے رکھ کر امتحان لینا، اس کے لیے لفظ آتا ہے۔ تو فتنے کا بنیادی معنی جو ہے یہ امتحان ہے، آزمانا، امتحان لینا۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب فتح الباری میں جو صحیح بخاری کی شرح ہے، اصل الفتنۃ الاختبار، فتنے کی اصل بنیادی معنی اس کا اختبار ہے، امتحان۔ ثم استعملت فيما اخرجته المحنة والاختبار الى المکروہ، پھر یہ اس پر بھی استعمال ہوتا ہے، ان چیزوں پر بھی فتنے کا لفظ استعمال ہوتا ہے جو اس امتحان کے نتائج ہوتے ہیں، جو برے نتائج ہوتے ہیں۔ فتنے میں پڑھ کے انسان گمراہ ہوتا ہے، فتنے میں پڑھ کے انسان دوسروں کا نقصان کرتا ہے، جان، مال، عزت کا۔ فتنے میں پڑھ کے امتحان میں فیل ہو کے وہ جہنم میں جاتا ہے۔ ان ساری چیزوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ فتنے کے جو برے نتائج ہوتے ہیں، آزمائش کے جو برے نتائج ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں جو برائیاں وجود میں آتی ہیں، اس امتحان میں فیل ہو کر دنیا میں یا آخرت میں، ان ساری چیزوں کے لیے فتنہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کہتے ثم اطلقت علی کل مکروہ او آئل الیہ، پھر وہ ساری برائیاں جو اس کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں، جو اس تک لے جاتی ہیں، برائیوں تک، اس برے انجام تک جو چیزیں لے جاتی ہیں، ان پر بھی فتنے کا لفظ آتا ہے۔ جیسے جہنم ہے، ایک بری جگہ ہے، جو نقصان ہے، پریشانی ہے، عذاب ہے، بلا ہے، جہنم تک لے جانے والے سارے اسباب، ان کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے۔ وہ ساری برائیاں جو جہنم میں لے جاتی ہیں، اس کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کالکفر والاثم والتحریق والفضیحۃ والفجور وغیر ذلک، مثلا کفر ہے، گناہ ہے، یا آگ میں جلنا ہے، یا رسوائی ہے، یا اسی طرح سے باقی سارے گناہ ہیں، فجور، اللہ کی حدوں کو پار کرنا، چاہے وہ برائی اپنی ذات تک محدود ہو، اثم، یا وہ فجور ہو، آدمی سرکشی کرے اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچائے، یہ سارے گناہ چاہے چھپ کے ہوں یا پھر کھلے عام ہو، اس طرح کی ساری برائیاں جو وجود میں آتی ہیں، وہ ساری برائیاں فتنہ کہلاتی ہیں، ان پر فتنے کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو یہ فتح الباری میں ابن حجر نے یہ بات کہی، اس سے معلوم ہوتا ہے اصل فتنہ امتحان ہے۔ پھر اس فتنے کے نتیجے میں، جیسے حق اللہ نے کسی کے سامنے پیش کیا، نبی آیا، حق بتایا، اب یا تو مانے گا یا تو نہیں مانے گا۔ نہ ماننا، اس کو آزمائش میں ڈالا اللہ نے، مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے، نہیں مانا، کفر، یہ بھی فتنہ ہے۔ دنیا دی اللہ نے کسی کو، مال و دولت دی، اب یہ اس کے لیے امتحان ہے، یہ اس کے لیے آزمائش ہے، اس کے نتیجے میں برائیاں وجود میں آ سکتی ہیں، یا تو انسان عیاشی کرے گا یا بخل کرے گا، یا اس کا غلط استعمال کر کے جہنم میں جائے گا، یا دوسروں کو نقصان پہنچائے گا اس مال کے ذریعے سے۔ اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، جو گمراہیاں ہیں، جو مصیبتیں بلائیں ہیں، سارے چیزوں کے اوپر فتنے کا لفظ اس کا اطلاق ہوتا ہے، وہ فٹ بیٹھتا ہے اس پر، اس میں وہ شامل ہے۔ اس کو ایک ایک کر کے ہم لوگ آگے بھی دیکھیں گے انشاءاللہ کہ کتنی شکلیں ہیں جن میں انسان کے سامنے فتنہ آتا ہے، جن کو فتنہ کہا گیا ہے، قرآن کی آیات میں، احادیث میں ہم اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے ساری چیزوں کو ایک جملے میں جمع کیا ہے، کہتے ہیں والضابط ان کل ما یشغل صاحبہ عن اللہ فہو فتنۃ لہ، کہتے ہیں ضابطہ اور قاعدہ یہ ہے پورے اس معاملے میں، ہر وہ چیز جو انسان کو، آدمی کو، بندے کو اللہ سے غافل کر دے، وہ چیز اس کے لیے فتنہ ہے۔ ہر وہ چیز، پھر چاہے وہ مال ہو، بیوی بچے ہوں، چاہے وہ کریئر ہو، چاہے وہ دنیا کی زیب و زینت ہو، چاہے شیطان ہو، چاہے نفس ہو، کتنی ساری چیزیں ہیں، ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے، وہ اس کے لیے فتنہ ہے۔ کسی کے لیے وہ فتنہ بنے گی، کسی کے لیے وہ نہیں بنے گی، اسی لیے کہا کہ اس کے لیے فتنہ ہے، کیونکہ ایک بندہ ہو سکتا ہے وہ مال اس کے پاس ہو لیکن خیر میں خرچ کرے، اسی لیے لا حسد الا فتنتین،
دو لوگوں سے پر ہی حسد کیا جا سکتا ہے، واقعی اس لائق ہیں، اگر حسد ہو تو ان پر کیا جا سکتا ہے. یہ قابل رشک لوگ ہیں. ان میں ایک کون ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور پھر اس کو وہ مال کو لٹاتا ہے خیر کے کاموں میں. دیکھنے والے کو لگتا ہے گویا کہ یہ مال کھپا دے گا اس کے اندر، تو مال اس کے پاس ہے لیکن وہ خیر میں خرچ کر رہا. اس کے لیے وہ فتنہ نہیں ہے، اس کے لیے وہ مصیبت اور بلا نہیں بنا، اس کے لیے ہلاکت نہیں بنا. کسی اور کے لیے ہلاکت بن سکتا ہے، کسی کے لیے فقر ہلاکت بن سکتا ہے، اور کسی کے لیے مالداری ہلاکت بن سکتی ہے. کسی کے لیے فقر نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے اور کسی کے لیے مالداری نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے. فقراء مہاجرین دوسروں کے مقابلے میں پہلے جنت میں جائیں گے. بعض روایتوں میں 500 سال کا ذکر آیا ہے ترمذی وغیرہ کی حدیث میں. اور بعض مالدار ہیں وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ اونچے درجات پر ہوں گے کیونکہ انہوں نے صحیح چیزوں میں مال کو خرچ کیا، ان کے پاس صحیح جواب تھا اپنے خرچ کا اور کمائی کا. تو اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ ضابطہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو ایک انسان کو، ایک بندے کو اللہ تعالیٰ سے مشغول کر دے، کسی اور چیز میں اللہ سے پھیر کے کہیں اور بزی کر دے، وہ اس کے لیے فتنہ ہے، اس کے لیے گمراہی کا ذریعہ ہے. تو فتنے کا لفظ گمراہی پر بھی آتا ہے، صادق آتا ہے. وہ ساری چیزیں جو انسان کو گمراہ کر دیں، اللہ سے بھٹکا دیں، وہ سب فتنہ ہے، وہ سب فتنہ ہے. پھر اس میں کچھ جائز ہیں، کچھ حرام بھی ہیں. شراب حرام ہے، اللہ سے غافل کر دیتی ہے، اسی لیے انہیں شراب کو حرام کر دیا گیا. اسی طرح سے جوا ہے، حرام ہے، لیکن بیوی بچے بھی ہیں، وہ حرام نہیں ہیں، نکاح لازم ہے، لیکن نکاح بیوی بچے بھی انسان کو غافل کر سکتے ہیں، وہ اس کے لیے فتنہ ہے. کچھ بیوی بچے ہیں جو اور اللہ سے جوڑ سکتے ہیں، دیندار بیوی بچے ہیں. تو اس طرح سے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ میری زندگی میں کیا چیزیں جو میرے لیے فتنہ بن رہی ہیں، یہ بھی ہم کو تلاش کرنا ہے، اور وہ کیا چیزیں جو انسان کے لیے فتنہ بن سکتی ہے. قرآن و سنت میں فتنے کا لفظ کن کن چیزوں کے لیے آیا ہے اور کتنی شکلیں بتائی گئی ہیں، ایک ایک کر کے ہم اس کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلی چیز آزمائش کے لیے فتنے کا لفظ آیا ہے، امتحان کے لیے، جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. سورہ العنکبوت میں آیت نمبر 2 میں اللہ نے فرمایا کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے اس بات کے کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے، بس اتنا کہہ دیا اور چھٹی؟ کیا بس اتنا کہنے پر انہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ انہوں نے کہہ دیا ہم ایمان لے آئے، اور کیا ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ کیا ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ یہاں پر وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، یفتنون کا لفظ جو ہے یہ آزمائش اور امتحان اور ٹیسٹ کے لیے آیا ہے. اسی لیے مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یبتلون فی انفسہم و اموالہم، کیا ان کو آزمایا نہیں جائے گا ان کی جان اور ان کے مال کے باب میں؟ تو معلوم ہے کہ یہاں فتنے کا لفظ امتحان کے لیے آیا اس آیت میں. اسی طرح سے 2 شرک اور نفاق کے لیے فتنے کا لفظ آیا ہے. جیسے اللہ نے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. مشرکین سے قتال کرو، جنگ کرو، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے خالص ہو جائے، لوگ اللہ ہی کی عبادت کرنے لگے ہیں، فتنہ نہ باقی رہے، فتنہ ختم ہو جائے، یہاں تک ان سے جنگ کرو. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حتی لا یکون الشرک باللہ، فتنہ باقی نہ رہے یہاں تک کہ اللہ کے ساتھ شرک ختم ہو جائے، باقی نہ رہے. تو معلوم ہے کہ اس آیت میں فتنے کا لفظ جو آیا ہے وہ شرک کے لیے آیا ہے. تو فتنہ، شرک کو بھی فتنہ کہا گیا ہے، یہ سورہ البقرہ کی آیت ہے. اسی طرح سے اللہ نے فرمایا نفاق کے لیے کیسے آیا ہے، اللہ نے فرمایا ینادونہم الم نکم معکم. پل صراط پر جس کو صراط کہا گیا حدیث میں، جب قیامت کے دن لوگ چلیں گے، قیامت کے دن اجالا نہیں ملے گا، نور نہیں ملے گا منافقین کو، تو کہیں گے ایمان والوں سے ینادونہم الم نکم معکم، اہل ایمان سے کہیں گے کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ منافقین صفوں میں ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کلمہ پڑھتے تھے، ایمان کا اقرار کرتے تھے، اندر ایمان نہیں تھا.
لیکن اقرار ان کے پاس تھا، نمازیں پڑھتے تھے، جنگوں میں تک جاتے تھے، لیکن واقعی دل میں ایمان نہیں تھا، منافق تھے، ظاہر میں مسلمان لیکن باطن میں کافر ہے۔ تو قیامت کے دن جب نور ان کو نہیں ملے گا تو کہیں گے الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے دنیا میں؟ قالوا بلا، اہل ایمان کہیں گے ہاں تھے، ولکنکم فتنتم انفسکم، دنیا میں ساتھ تو تھے لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈال دیا تھا، تم نے اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کیا تھا۔ یہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 14 ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے، مجاہد تابعی ابن عباس کے شاگرد، خاص شاگرد، کئی بار قرآن کی تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی ہے، 4 بار تقریباً سنا ہے اس کو۔ کہتے ہیں قولہ تعالی فتنتم انفسکم، تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈال دیا۔ کہتے ہیں النفاق، اس سے مراد کیا ہے؟ تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، اس سے مراد نفاق ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ ایک معنی ہے آزمائش، پھر اس کے بعد معنی شرک اور نفاق، جو کفر ہی کی ایک شاخ ہے، کفر ہی ہے، تو یہ کفر اور شرک کے لیے بھی فتنے کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ امام ابن جریر الطبری نے دونوں روایتیں ذکر کی ہیں۔ رکنا ہے ابھی، بتائیں۔ تیسری چیز گمراہی اور بگاڑ، فساد، چاہے وہ دین کا بگاڑ ہو، اعمال کا بگاڑ ہو یا جان و مال کا بگاڑ ہو، اس کے لیے بھی فتنے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور قرآن میں ہوا ہے۔ جسے اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، جن لوگوں کے دلوں میں انحراف ہے، ڈیویشن ہے، بگاڑ ہے، جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، صراط مستقیم پر نہیں چلتا، ان کا دل ٹیڑھا جاتا ہے۔ زیغ کا معنی ہوتا ہے انحراف۔ اذان کے لیے ہم لوگ رک جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، 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 اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ، اللهم صل على محمد النبي الأمي، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمد الذي بعثته۔ تو تیسرا معنی فتنے کا گمراہی اور بگاڑ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو جن لوگوں کے دلوں میں انحراف ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ اللہ کی آیات میں متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ایسی آیات جن کے معنی واضح نہیں ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیات میں اس کی وضاحت کر دی ہے، تو وہ ایسی آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، انہی کو قبول کر کے انہی کی بنیاد پر باتیں کرتے ہیں جو واضح نہیں ہے، تاکہ اپنی طرف سے وہ اس میں معنی ڈال سکیں، اپنی گمراہ فکر کو تفسیر کے طور پر اس آیت کے باب میں پیش کر سکیں۔ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، کیوں کرتے ہیں ایسا؟ ابتغاء الفتنہ، فتنے کی چاہت کرتے ہوئے، فتنے کی تلاش میں، فتنے کی خاطر، تاکہ فتنہ کریں۔ تو یہاں پر فتنے کا لفظ کس معنی میں آیا ہے؟ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قولہ ابتغاء الفتنہ ای طلبا منہم لفتنة الناس فی دینہم،
کیوں کرتے ہیں ایسا؟ قرآن کی متشابہات پر گفتگو کرتے ہیں اپنی خواہش کے مطابق فتنہ پھیلانے کے لیے۔ کیا فتنہ ہے؟ کہتے ہیں اس غرض سے کہ لوگوں کو ان کے دین کے معاملے میں فتنے میں ڈال دیں، گمراہ کر دیں، ان کو کنفیوز کر دیں ان کو، وَالتَّلْبِيسِ عَلَيْهِمْ، اور انہیں تلبیس میں مبتلا کر دیں، انہیں ان کے ساتھ تلبیس کا معاملہ کریں، یعنی حق اور باطل کو مکس اپ کر کے اس میں ملاوٹ کر کے باطل کی ایسے طور پر پیش کریں کہ لوگوں کے لیے صحیح دین سمجھنا ممکن نہ رہے، وہ غلط چیز کو صحیح سمجھ لیں۔ وَإِفْسَادِ ذَاتِ بَيْنِهِمْ، اور اس لیے کرتے ہیں تاکہ غلط فہمی پیدا کر کے ان میں آپس میں دراڑ پیدا کرتے ہیں، فرقہ بندی مسلمانوں میں کر دیں، گمراہ کر دیں لوگوں کو، غلط غلط باتیں ڈال دیں۔ اب دیکھیے ماضی میں جتنے لوگ بھی انہوں نے مسلمانوں کو گمراہ کیا اور آپس میں لڑایا، ظاہر بات ہے اختلاف کے نتیجے میں جنگیں ہوں گی، تو مسلمانوں میں فتنہ پھیلانے کے لیے ایسا کرتے۔ تو یہاں جو فتنہ ہے یہ فساد اور بگاڑ کے معنی میں آیا، دین میں بگاڑ، سماج میں بگاڑ، تو ان دونوں اعتبار سے اس کو فتنہ کہا گیا ہے۔ چوتھا معنی یہاں پر جنگ کا بھی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ حدیث کی کتابوں میں زیادہ تر جو حصہ ہے آخری دور کے اعتبار سے اس میں جنگوں کا آپ کو زیادہ تر بیان ملے گا کتاب الفتن میں، چاہے وہ صحیح بخاری ہو یا اسی طرح سے سنن ترمذی ہو، مسلم ہو، یا اسی طرح سے اور کتابیں ہوں، بلکہ علماء نے خاص طور پر فتن پہ کتابیں لکھی ہیں، تو ان میں زیادہ تر آپ کو مسلمانوں کا خون بہانا یا اسی طرح سے گمراہی پھیلانا، آخری زمانے میں دین کے معاملے میں لوگوں کا کنفیوز ہو جانا، دجال کا آنا، اور وہ ساری چیزیں اس میں جو بگاڑ کی چیزیں ہیں وہ ساری آپ کو فتنوں میں ملیں گی، کتاب الفتن میں ملیں گی۔ تو اس میں ایک معنی جو ہے اور بہت بڑا جو ہے نقصان امت کو ہوتا ہے وہ جنگوں سے ہوتا ہے، جان و مال کا نقصان ہوتا ہے، دین کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ خلیل ابن احمد الفراہیدی کہتے ہیں اپنی کتاب العین میں، کہتے ہیں والفتن ما یقع بین الناس من الحروب، فتن کا لفظ لوگوں کے درمیان ہونے والی جنگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، فتنے کا لفظ مسلمانوں کی آپسی جنگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اس باب میں، آپ نے فرمایا اذا كانت الفتنة بین المسلمین فاتخذ سیفا من خشب، جب فتنہ مسلمانوں کے درمیان آپس میں ہی ہو جائے تو پھر تو اپنی تلوار لکڑی کی بنا لے، کیونکہ لکڑی کی تلوار سے کسی کو قتل کر سکتے ہیں نہیں، یعنی یہ آپ نے سمجھایا کہ تو ایسا کر، کسی کو قتل مت کر، تیری تلوار لکڑی کی بنا لے، بلکہ آگے بھی روایتیں آئیں گی کہ توڑ دے تلوار کو۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے ابن ماجہ کی روایت ہے، اس روایت میں آپ نے بتایا جب فتنہ مسلمانوں میں آپس میں ہو جائے، تو یہاں فتنہ اور اس کے بعد تلوار کا ذکر آپ نے کیا کہ تو تلوار لکڑی کی بنا لے اپنی، تو اس سے مراد مسلمانوں کی آپس کی جنگیں ہیں، تو جنگوں کے لیے بھی فتنے کا لفظ آتا ہے۔ ایک اور لفظ اس کے لیے، ایک اور معنی اس میں ہے عذاب اور اذیت، عذاب کے لیے، تکلیف کے لیے، مصیبت اور بلا کے لیے بھی فتنے کا لفظ آتا ہے، تعذیب کے لیے بھی آتا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا یوم ہم علی النار یفتنون ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، جہنم میں جب کفار جائیں گے تو اللہ نے فرمایا کہ اس دن جس دن انہیں آگ پر تپایا جائے گا، ان سے کہا جائے گا ذوقوا فتنتکم، چکھو اب اپنا عذاب، چکھو اب اپنا عذاب، ذوقوا فتنتکم، اپنا فتنہ چکھو، اپنا عذاب چکھو، الذی کنتم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ وہی عذاب ہے جس کے لیے تم دنیا میں جلدی مچاتے تھے۔ یہ سورہ الذاریات کی آیات ہیں۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ذوقوا فتنتکم قال ذوقوا عذابکم، یہاں اپنا فتنہ چکھو جو کہا گیا ہے سے مراد ہے اپنا عذاب چکھو، تو فتنے کا لفظ عذاب کے لیے بھی آتا ہے، خصوصاً آگ کا عذاب۔ اسی لیے مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں قولہ فتنتکم قال حریقکم، تمہارے جلنے کا اب مزہ چکھو، تو یہاں بھی عذاب کے معنی میں یا جلنے کے معنی میں، بلکہ بعض علماء نے کہا کہ خاص طور سے آگ میں تپانے کے لیے فتنے کا لفظ آتا ہے، اور یہ لفظ وہی استعمال ہوتا ہے کہ سونے کو آگ میں تپایا جاتا ہے تاکہ معلوم ہو کہ کھرا سونا ہے کہ نہیں،
تو یہ آزمائش اور ابتلا بھی اسی معنی میں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ وہ لوگ جنہوں نے اہل ایمان مردوں کو، عورتوں کو، ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو فتنے میں ڈالا، پھر اس سے توبہ نہیں کی، فلہم عذاب جہنم، ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، ایسے لوگوں کے لیے آگ کی سزا ہے۔ یہاں پر فتن المؤمنین، ایمان والوں کو، اور والمؤمنات، ایمان والی عورتوں کو فتنے میں ڈالا۔ تو یہ فتنے سے مراد کیا ہے؟ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان الذین فتنوا ای عذبوا، اہل ایمان کو انہوں نے عذاب دیا، یعنی ان کو تکلیف پہنچائی، بہت تکلیف دی۔ اسی طرح سے قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں حرقوہم بالنار، انہیں آگ میں جلایا۔ اس کے پیچھے پورا واقعہ ہے جو سورۃ البروج میں آپ پڑھ سکتے ہیں اس کی تفسیر میں، کہ اہل ایمان کو بادشاہ نے وقت کے جلایا، وہ لوگ جو ایمان لائے انہیں جلایا۔ اگر تم کفر کرو گے، واپس پھر جاؤ گے دین سے، تو تم کو چھوڑ دیا جائے گا، ورنہ جلایا جائے گا۔ تو اہل ایمان کو آگ کی سزا دی بادشاہ نے۔ تو یہاں پر جو لفظ آیا فتن المؤمنین، تو اس سے فتنے سے مراد یہاں پر آگ کا عذاب، آگ میں جلانا ہے۔ تو یہ سارے معانی جو ہیں فتنے کے آتے ہیں، امتحان و ابتلا۔ اسی طرح سے اس کے انجام میں ایمان کی بربادی، کفر، شرک، نفاق، یا اسی طرح سے بگاڑ، گمراہی، فتنے کی طلب میں لوگوں میں یعنی متشابہات پر گفتگو کرنا اور لوگوں کو کنفیوز کرنا۔ اس کنفیوژن کے لیے بھی فتنے کا لفظ آتا ہے، بے دینی، بگاڑ، گمراہی کے لیے، بدعات کے لیے، اور اس طرح کی ساری چیزوں کے لیے۔ اور انجام کار اس کا جو ہے جہنم کا عذاب، اس کے لیے بھی فتنہ آتا ہے۔ اور دنیا میں جنگ، قتل اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ان کے لیے بھی فتنے کا لفظ آتا ہے۔ تو یہ سارے معنی فتنے کے ہیں جو قرآن و سنت میں ہم کو ملتے ہیں۔ مزید باتیں انشاءاللہ ہم لوگ نماز کے بعد دیکھیں گے۔